بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن دیکھنے میں بھی ہینڈسم ہیں، اور انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ بڑے کمال کی ہے۔ ان کا جو ابتدائی تعلیم کا جو اگر ہم احاطہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم آرمی پبلک اسکول پشاور سے حاصل کی، ایف ایس سی آپ نے وہیں سے کی، ابتدائی تعلیم بھی آپ نے آرمی پبلک اسکول سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے پشاور یونیورسٹی سے ایم ایس سی باٹنی کیا، اور پھر اس کے بعد ایم فل بھی آپ نے وہیں پشاور یونیورسٹی سے کیا۔ 20 نومبر 1987 کو آپ پیدا ہوئے، اور بہت ہی ملنسار اور بہت ہی پیاری شخصیت کے مالک شراز علی، جو کہ پرنسپل ہیں پنجاب کالج حجرہ کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان کی جو پیاری پیاری باتیں ہیں اپنی ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ مزید جو باتیں ہوں گی وہ آگے چل کے ہم سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام شفیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جتنی تعریف کی اس کا بھی شکریہ۔ شراز صاحب، یہ آپ ماشاءاللہ ہم سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو پتہ یہ چلا تھا کہ آپ نے بتایا کہ آپ بحیثیت ٹیچر پہلے اس ادارے سے وابستہ رہے، پھر آپ وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز رہے، اب آپ بطور پرنسپل اس پنجاب کالج میں کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ جو اسٹیجز طے کی، تو ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو بحیثیت ٹیچر پرفیکٹ محسوس کرتے ہیں، وائس پرنسپل یا بطور پرنسپل؟ میرے خیال میں کافی مشکل سوال آپ نے کیا ہے، پہلا ہی سوال کافی مشکل آپ نے کیا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جی جب ٹیچر تھے تو تب میرے خیال میں اپنے اس رول کو بڑا اچھا نبھایا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ترقی دی۔ پھر ہم جب ایچ او ڈی میں بنا بایو ڈپارٹمنٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی کامیاب کیا، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی محنت کی اور اس مقام پر آیا۔ پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وائس پرنسپل کے عہدے تک پہنچایا، تو یقیناً وہاں پر بھی ٹھیک کام کیا تو گروپ نے مجھے پرنسپل کی سیٹ دی، اور اب جب کہ میں پرنسپل کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عزم زیادہ ہو گئے۔ عزم اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ جی آپ نے اپنا جو خواب ہے آپ اس کو اب مزید احسن انداز سے پورا کر سکتے ہیں، اور خواب کیا ہے؟ خواب یہی ہے کہ جی ہم اپنے علاقے کے بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم دے سکیں۔ اچھا شراز صاحب، آپ سمجھ نہیں آتی آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں جو ایم ایس سی کر جائیں یا ایم فل کر جائیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کوئی سرکاری جاب کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو کیا آپ کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوا کہ آپ بھی کوئی سرکاری جاب کے لیے اپلائی کریں؟ آپ نے کبھی کیا یا کرنے کو ارادہ ہے کہ نیکسٹ سی ایس ایس آفیسر بن جائیں، یا آپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے کوئی 17 یا 18 کی اچھی جاب جو ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ محفوظ ہو جائے؟ دیکھیں، اگر میں یہ سوچ لے کر چلوں گا تو میں اپنے ادارے کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا، اور میں اپنے اس علاقے کے ساتھ بھی زیادتی کروں گا۔ جب آپ ایک عزم لے کر چلتے ہیں، جو میں ابھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی، تو اس میں آپ کی مستقل مزاجی بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے، میرے لیے، میرے گروپ کے لیے اس وقت میرے خیال میں یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہمارا کریئر جو ہے وہ اسی کے اندر ہے، پی جی سی کے اندر ہے۔ تو میں تو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوں الحمدللہ، اور بات وہی آتی ہے کہ اس علاقے کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، کرنے کے لیے میں اس علاقے کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ آپ سے سوال کروں گا کہ آپ بیسیکلی تو آپ لاہور کے رہائشی ہیں، اور پھر آپ کے جو فادر ہیں وہ پشاور میں رہتے ہیں، پورا ملک ظاہر ہے پاکستانی ہے، پورا ملک ہمارا ہے، تو یہ علاقہ آپ کا لانے والے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے، کیسے بن گیا آپ کا علاقہ؟ دیکھیے، جب آپ جس علاقے میں آتے ہیں اور آپ کو مین سیٹ بھی دے دی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس علاقے کے بچوں کا مستقبل بھی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جب بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر میرے خیال میں وہی علاقہ آپ کا علاقہ ہے۔ گڈ، صحیح۔ اچھا شراز صاحب، یہ آپ ظاہر ہے پنجاب کالج اجبال پور میں بھی ہے، پنجاب کالج کوڑا میں بھی ہے، تو آپ کوئی حجرہ میں پنجاب کالج پھر کیا ارادے ہیں آپ کے؟ یہ آپ کہا جاتا ہے کہ جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان کا مین مقصد پیسے بنانا، پیسے کمانا، کہ ان سے ہٹ کے بھی آپ کو کوئی مقصد ہے؟
بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں جی, پنجاب کالج کا ایک معیار ہے, اور وہ معیار جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا ہے اپنی محنت سے. اور محنت میں میرے خیال میں ہمارے جیسے آپ نے دیکھیں پی جی سی اکاڑا ہے, بالکل ہمارا بہت اچھا سیٹ اپ وہاں پہ ہے. اور اس ایریا کی اگر آپ دیکھیں اکاڑا کے اندر قسمت بدلنے میں پی جی سی اکاڑا کا بہت اہم رول ہے. اسی طرح دیپالپور کو دیکھ لیں تو ہمارے پنجاب کالج دیپالپور کی بہت زیادہ خدمات ہیں اس ایریا کے لیے. اسی طرح اب پنجاب کالج حجرہ آ گیا ہے. حجرہ بھی انشاءاللہ میں کیوں کہہ رہا ہوں قسمت بدلنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھ لیں کہ اب میکسیمم جو اگر آپ میڈیکل کالجز میں چلے جائیں تو میکسیمم تعداد پی جی سی کے بچوں کی ہے, چاہے وہ کڑا کے ہیں چاہے وہ دیپالپور کے ہیں, اور انشاءاللہ حجرہ کے بچے میکسیمم آپ کے میڈیکل کالجز میں ہوں گے, آپ کے انجینئرنگ کالجز میں ہوں گے. یہیں سے بچے انشاءاللہ آرمی میں جائیں گے, یہیں سے ایئر فورس میں جائیں گے, یہیں سے گروم ہو کے ہمارے ادارے سے گروم ہو کے انشاءاللہ یہی بچے آگے بہت میں تو بلکہ یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کے جج تک انشاءاللہ یہیں سے. تو جب یہ سب کیسے ہوگا, یہ سب کرنے کے لیے آپ کو بیس چاہیے ہوتی ہے, اور الحمدللہ پنجاب کالج نے وہ بیس حجرہ کو پرووائڈ کر دیا انشاءاللہ. اچھا سر, آپ یہ بتائیے کہ بچوں کا جو رجحان ہے جو میٹرک کرنے کے بعد وہ پنجاب کالج کی طرف کیوں زیادہ ہوتا ہے, وہ سرکاری اداروں میں کیوں نہیں جاتے ہیں, گورنمنٹ کی جو کالجز ہیں, آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ وہاں پڑھائی نہیں ہوتی, یا وہ لوگ توجہ نہیں دیتے, یا کچھ اور وجہ ہے کہ آپ کی کوئی خاص کشش ہے آپ کے ادارے میں؟ دیکھیں سب ادارے ہی اچھے ہوتے ہیں جہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے, کوئی بھی ادارہ میں تو یہ نہیں کہتا, لیکن بات ہوتی ہے ٹریک ریکارڈ کی. تو اگر آپ دیکھ لیں تو الحمدللہ ہر سال پنجاب گروپ آف کالجز لیڈ کر رہا ہے ہر جگہ, ہر بورڈ میں. آپ دیکھیں تو ہماری لاسٹ ٹائم 160 پلس پوزیشن آئی ہیں اوور آل بورڈس کے اندر. اسی طرح پچھلے سال بھی ایسے تھا, اس سے پچھلے سال بھی ایسے تھا. اگر تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں تو پی جی سی ہی لیڈ کر رہا ہے, تو یقیناً والدین کا ہر ایک کا یہی خواب ہوتا ہے کہ ان کے بچے بھی وہ بورڈ کے اندر ٹاپ پوزیشن پہ ان کے بچے بھی ہوں. تو اس کے لیے اگر کوئی جتنے بھی ادارے دیکھیں گے تو ان کو پہلا نام پی جی سی کا ہی نظر آتا ہے جو کہ اعتماد کا نام. اچھا, اگر میں یہ کہوں کہ پنجاب کالج نام ہی کافی ہے تو آپ میری بات سے کس حد تک اتفاق کریں گے؟ اچھا, وہ سوال تو یہ بھی بڑا اچھا ہے کہ پنجاب کالج نام ہی کافی ہے. یہ نام کافی کیسے ہوا, اصل اس کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ نام کافی ایسے نہیں بن گیا, ایک مکمل کہانی ہے. اسٹرگل 1985 کی کہانی کی, جیسے بھی اس سے پہلے بھی آف دی ریکارڈ بھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, تو 1985 کی اسٹرگل ہے. اور ہر سال ہمارے ٹیچرز نے محنت کی, ہمارے اسٹوڈنٹس نے محنت کی, تو آج اس مقام پہ ہیں کہ آپ کہنے کہ پنجاب کالج نام ہی کافی ہے. اچھا شراز صاحب, اس سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو کامیابی دے. اچھا, آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یقیناً وہ ہمارا چینل دیکھیں گے اور دیکھتے ہوں گے, ان کے لیے آپ کوئی ہے آپ کے ارادے کو بڑا انعام, کو بچہ آپ کا کوئی ہٹ کے کارکردگی دکھاتا ہے ڈسٹرکٹ میں یا تحصیل میں, تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی انعام سوچ رکھا ہے کہ آپ نے انعام دینا ہے ان کو؟ دیکھیں ہمارے گروپ کی پالیسی ہے, آپ جہاں بھی چلے جائیں تو ہمارا گروپ جو ٹاپرس بچے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے, ان کے لیے کیش پرائزز بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے ایون جو ہے وہ اگر بورڈ کا ٹاپر ہے تو اس کے لیے گاڑی کا بھی پرائز ہوتا ہے, اور ہمارے ڈفرینٹ کیمپسز نے دی ہیں. انشاءاللہ اگر بورڈ کا ٹاپر ہمارے پاس آئے گا تو ہماری طرف سے بھی یہی گفٹ ہوں گے. اچھا, نہیں ہٹ کے اگر آپ کے ادارے میں کوئی ایسی پوزیشن آ جاتی ہے جو پہلا پوزیشن ہولڈر آپ کے ادارے کا ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کی طرف سے کیا انعام ہوگا؟ جی بالکل, اس کے لیے ہمارے طرف سے جی پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہوگی کہ ایک تو ہم اس کے لیے کیش پرائز رکھیں گے, اور وہ جو کیش پرائز ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ ان کے والدین کے لیے عمرے کی ٹکٹ بھی ہوگی. زبردست. اچھا شراز صاحب, آپ یہ ہم نے باتیں کر لی, تو آپ اب ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی ایسی خوبی, آپ کے اندر کوئی ایسی آپ کی عادت جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو؟ ایسی عادت جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اپنی عادت جی, یہ بڑا مشکل سوال نہیں, آسان جی. دیکھیں بات یہ, اگر میں کوئی اتنی عادت بتاؤں گا نا آپ کو, روٹین میں کوئی تو ایسا آپ کہیں گے کہ یہ تو پھر خود پسندی ہوگی. نہیں تو ہو جاتا ہے بعض اوقات. جی روٹین میں
آپ کہہ سکتے ہیں پنکچوئل بہت زیادہ. اچھی بات. اچھا آپ کی کوئی ایسی خامی جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو, کوئی ایسی خامی پائی جاتی ہے آپ نے جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو؟ یہ دوسروں سے پوچھیے. اچھا اچھا سر, آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا رہے ہیں؟ پسند کا کوئی شعر سنا. اور ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا, ہمیں وہ مان جو تیری دوستی میں رہتا تھا. کیا بات ہے. اچھا ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شراز صاحب جو ہیں, ان کے جو والد ہیں وہ صحافی ہیں, اور پہلے وہ روزنامہ مشرق سے وابستہ تھے. آج کل وہ روزنامہ پاکستان سے وابستہ ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے طور پر وہ پشاور میں کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں بہت زیادہ چارم ہے, لوگ جو ہیں اپنی شہرت چاہتے ہیں. تو میں شراز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے نقشے قدم پہ کیوں نہیں چلنے کی کوشش کی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے تھے تو آپ ان کے بارے میں بتائیں. آپ خود ماشاء اللہ ٹیچر ہیں, تو بات یہ ہوتی ہے کچھ قسمت میں ہوتا ہے, آپ کو قسمت کہیں سے کہیں لے جاتی ہے, پھر وہ قسمت آپ کا پیشن بن جاتی ہے. جی, تو آپ سمجھیے کہ جی میرا پیشن تھا ٹیچر بننا, یعنی آپ کے دل کی خواہش تھی. خواہش. دل کی آواز. کیا بات ہے. اچھا اپنا شراز صاحب, تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس علاقے کی قسمت بدلنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو ایک ذرا میرے ذہن میں سوال آ گیا, آپ یہ فرمائیے کہ کچھ ظاہر علاقہ یہاں غریب لوگوں کی اکثریت ہے, اگر کوئی غریب بچہ جس کے نمبر اچھے ہوں وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں؟ یقیناً جی, پنجاب کالج اگر آپ کہیں بھی چلے جائیں, پنجاب کالج یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ امیر کا ہے یا غریب کا ہے. پنجاب کالج بنا ہی عام لوگوں کے لیے. صحیح. اس میں ہمارے کالج کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو غریب نادار لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کوٹا رکھا ہوا ہے, جس میں ان کے بچے آ کے پڑھتے بھی ہیں. ان میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کی شاید فیس پنجاب کالج خود بھی پے کر رہا ہے. صحیح. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو میرٹ کے اوپر فری اسکالرشپ کی پالیسی ہوتی ہے اس میں اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریڈی والے کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, رکشے والے کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, اور ہمارے پاس وہیں پہ بہت سارے اچھے گھرانوں سے بھی لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب کالج ہر ایک کو ایکول موقع فراہم کرتا ہے. اچھا شراز صاحب, کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو ابھی دبی ہوئی ہے, جو آپ چاہتے ہیں, آپ کا ارادہ ہو کہ میں یہ خواہش جو ہے اللہ کرے میری پوری ہو جائے, ہمارے ناظرین سے اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں؟ جی خواہش تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, بالکل ہزاروں خواہشیں ہوتی ہیں, لیکن ایک خواہش میری بہت زیادہ ہے, اور وہ یہ کہ جو اب آج کل آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کا ادب ختم ہوتا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ایک اسلامی طور پہ بھی مسلم بھی ہمیں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اگر ہمارا بچہ یہ سیکھ لے کہ بڑے کا ادب کیسے کرنا ہے, تو میرے خیال میں اس ملک میں کی 80 سے 90% مسائل ختم ہو جائیں. جو سوشل مسئلے ہیں میں ان کی طرف نشاندہی کروں, تو وہ جسٹ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایک یہی ہے ہوتا ہے کہ جب بھی کلاس میں بھی ہم جاتے ہیں, بچوں سے بھی بات کرتے ہیں, تو میرا ایک میسج بڑا کلیئر کٹ ہوتا ہے کہ بیٹا بادب سے. یعنی آپ نے اپنے دل کی خواہش زبردست رکھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نئی نسل, یعنی آپ کا جو میں ڈلیور کر دوں ناظرین تک کہ آپ چاہتے ہیں کہ نئی نسل جو ہے اس کی اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ باادب بن جائے, یہی چاہتے ہیں. تو یقیناً آپ کے پاس سنہری موقع ہے, آپ پرنسپل بھی ہیں, ایک اچھے ادارے کے پرنسپل بھی ہیں, تو آپ میرا خیال 1000 سے زیادہ بچے ہوں گے, آپ ان کی تربیت کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان میں کوئی بھی بے ادب نہ رہے, سارے کے سارے بچے مؤدب ہو جائیں. تو آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی اچھا سا میسج دیں, اور کوئی اس کے ہٹ کے آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی میسج آپ کے لیے سب کے لیے تو خیر وہ میں انشاءاللہ ضرور دوں گا, لیکن میں آپ سب سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ حجرہ کے عوام کے لیے پنجاب کالج ایک گفٹ ہے, اور یہ گفٹ چونکہ حجرہ کے عوام کو مل چکا ہے,
اور اس لیے اس ادارے کی ترقی کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگوں کا تعاون ہمیں درکار ہوگا، کیونکہ جب ایک پروجیکٹ آپ کے شہر میں آتا ہے، نیا پروجیکٹ آتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ ایف اینڈ بٹس ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسے سر نے ابھی شفیق صاحب نے انٹرویو میں بھی کہا کہ جی پنجاب کالج نام ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ پنجاب کالج بالکل جی نام ہی کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہماری انشاءاللہ محنتیں بھی ہوں گی اور میری ٹیچرز کی کاوشیں بھی ہوں گی، اور آپ دیکھیے گا کہ ہمارا بچہ باادب بھی ہوگا، ہمارا بچہ پڑھے گا بھی، اور انشاءاللہ اچھی اچھی یونیورسٹیز میں بھی یہیں سے جائیں گے۔ اچھا، ایک سوال اور میرے دل میں رہ گیا، آپ کی پسندیدہ پرسنالٹی؟ جی میری پسندیدہ پرسنالٹی جو ہیں، ویسے تو بین مسلم ہم سب کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پسندیدہ ترین شخصیت ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ بات کریں تو میرے والد صاحب۔ والد صاحب کیونکہ ایک آدھ خوبی تو بتا دیں۔ جی میرے والد صاحب کی جو ایک آدھ خوبی نہیں، خیر بہت زیادہ خوبیاں ہیں، لیکن ان کی بیسٹ پارٹ ہے ان کی لائف کا، وہ انتہائی کول مائنڈ ہے، یعنی کہ بڑے سے بڑے آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ طوفان بھی آ جائیں تو وہ ایک تو بڑی ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا کہ غصے میں کبھی، وہ کہتے ہیں کہ غصے میں کبھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اچھا شراز صاحب، آپ کو بھی کبھی غصہ آیا؟ اچھا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اچھا آخر میں اگر کچھ اور میسج جو رہ گیا تھا میں چاہوں گا مکمل کر لیں تو ہم اپنا بات۔ جی بالکل، میسج یہی ہے کہ جی آپ سب جو بھی مجھے سن رہا ہے، کائنڈلی اپنے ماں باپ کا احترام کریں، جو کچھ آپ کو ان سے، ان کی دعاؤں سے مل سکتا ہے، یقیناً آپ کو بات کہیں نکل جائے گی، کہیں سے بھی نہیں ملے گا، تو اپنے ماں باپ کے ساتھ سنسیئر رہیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی گریں گے نہیں، ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ترقیاں دے گا۔ اور یہ تو میرا پیغام ہو گیا، اور آخر میں ایک اور پیغام جو بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے، وہ آپ یوں کہہ لیں کہ میری طرف سے ایک میرے اسٹوڈنٹس کو بھی میسیج ہوگا، اور جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے، چاہنے والے ہیں جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے ان کے لیے میسیج ہوگا کہ جی ہمارے شفیق شجاعت صاحب نے ایک چینل سٹارٹ کیا ہے روشن پاکستان کے نام سے، تو روشن پاکستان کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، اس کو آپ نے بیل آئیکن پہ جا کے آپ نے کلک کر کے اس کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ سب کے سب ان کو میرا ایک آپ یوں کہہ لیں لاسٹ میسیج اگر ہوگا تو وہ یہی ہوگا کہ جی ہمارے دوست، ہمارے بھائی شفیق شجاعت صاحب کے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ شراز صاحب میں آپ کا مشکور ہوں۔ ناظرین آخر میں ان کا دوبارہ تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سے محبت بھرا رویہ جو ہمارے ساتھ انہوں نے اپنایا۔ آخر میں دوبارہ جو اس ادارے کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ پیغام دوبارہ دینا چاہتا ہوں کہ شراز صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک بات کہی ہے، وہ بات میں پکی کرنا چاہتا ہوں۔ شراز صاحب نے کہا کہ جو بچہ پنجاب کالج حجرہ میں ٹاپ پوزیشن لے گا اس کے والدین کو عمرہ کروایا جائے گا۔ جی تو بیٹا اسٹوڈنٹ جو ہیں پنجاب کالج کے وہ تیاری کر لیں زبردست طریقے سے، ہر بچے کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس نے ٹاپ کرنا ہے، یقیناً آپ کے پاس سنہری موقع ہے، اور یہ شراز صاحب کا میسج محفوظ ہو چکا ہے، یہ کہیں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے والدین عمرہ کریں گے۔ تو ہم اجازت چاہتے ہیں، ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔